بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہمارے درس حدیث کا موضوع ہے دعوت و اصلاح کا کام امت کا فریضہ۔ ایک مومن کے لیے کرنے کا اصل کام یہی ہے اور اس کے مقصد زندگی یہی ہے کہ وہ بگڑے ہوئے لوگوں کی اصلاح کر لے اور گم کردہ لوگوں کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرے۔ یہ ایک مومن کی حیثیت سے ہمارا ایک فریضہ ہے۔ اس کے کرنے میں بہت زیادہ فائدے ہیں اور اس کے چھوڑنے میں بہت بڑا نقصان۔ ایک حدیث میں فرماتے ہیں جسے بخاری نے روایت کیا ہے، ان کے راوی سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ اگر مومن لوگوں کو راہ راست کی طرف لانے کی کوشش کرتا ہے اور پھر اس میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے اور ایک آدمی اس کی وجہ سے راہ راست پر آ گیا تو اس کا فائدہ کتنا ہوگا؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعلی، یہ بات اللہ کے رسول نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کی تھی۔ فرمایا لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا، اگر اللہ تیری ذریعے سے اور تیری وجہ سے ایک آدمی کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، من خیر لک من ان یکون لک حمر النعم، یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ اونٹوں کی مثال دی کیونکہ اس وقت ٹرانسپورٹ کا ذریعہ اونٹ تھے اور جس کے پاس مضبوط اونٹ ہوتے تھے، سرخ اونٹ اس کی ایک بہترین نسل تھی، تو گویا اسے مالدار یا خوشحال سمجھا جاتا تھا۔ لیکن اگر ایک آدمی، علی سے کہتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، کہ اگر آپ نے کوشش کی اور آپ نے ایک آدمی کو راہ راست پر لایا اور وہ اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بنا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تیرے اس عمل کے ایسے بہترین جزا عنایت فرمائے گا کہ مالی غنیمت سے ملنے والے نفیس اونٹوں کی مالیت کی اس سے کوئی نسبت نہیں، بلکہ اس اخروی انعام کے مقابلے میں یہ سرخ اونٹ حقیر اور بے وزن ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے فائدے کی بات یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کا لائحہ عمل بنائیں کہ جو کچھ ہم سیکھ چکے ہیں اور جو حق ہمیں نظر آ گیا ہے وہ دوسروں تک پہنچائیں، اس کا خیر ہو یا نہ ہو لیکن ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث ہوگا۔ اس سلسلے میں ہم نے ایک احتیاط کرنی ہے کہ جو کچھ ہم کہتے ہیں اس پر خود عمل بھی کریں۔ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے، اللہ کی پسندیدہ کتاب ہے، لیکن جو لوگ قرآن کی آیتوں کو پڑھتے ہیں اور عمدہ طریقے سے پڑھتے ہیں ان کو عربی زبان میں قاری یا قراء کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ گویا کہ قرآن کی تلاوت کرنے والے، اسے پڑھنے والے، یہ قرآن کے قاری ہیں۔ لیکن اگر یہ قاری لوگ صرف تلاوت پر اکتفا کرتے ہیں اور صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس کا ثواب مل جائے گا، وہ دنیاوی معاملات میں اس قرآن کی ان آیتوں سے رہنمائی نہیں لیتے، وہ صرف بار بار تلاوت کرتے ہیں لیکن اس کے احکام اور اس کے قوانین کو نافذ کرنے کے لیے نہ اپنی ذات پر اور نہ اللہ کی زمین پر جدوجہد کرتے ہیں، بلکہ کلم کلا خود بڑے بڑے گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں۔ وہ صوفیوں کی طرح
تسبیح تو چباتے ہیں، لیکن اوراد و وظائف اور نوافل کی پابندی کے باوجود لین دین، معاملات، کاروبار اور اخلاق میں قرآن کی احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے کیٹیگری میں شامل کیا ہے، اور حضور کے فرمان کے مطابق اکثریت ان کی ہے۔ اب حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں، جسے مسند احمد نے روایت کی ہے، جس کا راوی عبداللہ ابن عمر ہے۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اللہ کے رسول فرماتے تھے، ان اکثر منافقی امتی قراءھا، بڑے مختصر الفاظ ہیں، ان اکثر منافقی امتی قراءھا، بے شک میری امت کے منافقوں کی بڑی تعداد ان افراد پر مشتمل ہے جو قرآن پڑھنے والے ہیں۔ یعنی آپ قرآن خود پڑھتے ہیں، ثواب کی خاطر تلاوت بھی اچھی طرح کرتے ہیں، لوگوں کو بھی بتاتے ہیں، لیکن خود آپ کے معاملات، آپ کا لین دین، آپ کا گھر، آپ کی ذاتی اور اجتماعی زندگی ان ہدایات پر عمل کرنے سے آ رہی ہے، وہ اس میں نظر نہیں آتے۔ اور اکثر لوگ ایسے ہیں، حضور فرماتے ہیں میری امت کے اکثر منافقین جو ہے وہ قرآن کے قاری یا قرآن پڑھنے والے ہیں۔ اکثر کے لفظ سے یہ سمجھ آتا ہے کہ ایک اقل گروپ ایسا بھی ہے جو قرآن کی تعلیمات کو سمجھتے بھی ہیں، خود اس پر عمل کرتے بھی ہیں، پھر اس کو نافذ کرنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔ اس لیے ہماری دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس اکثریتی فرقے سے بچائے، اور اس اقلیتی فرقہ یا اقلیتی گروپ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارتاً کہا ہے کہ وہ حق پر قائم رہیں گے، علماء کی امت کی اقلیت یہ نفاق سے کوسوں دور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کا حق ادا کرتی رہے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی امت مسلمہ پر بہت بڑا فضل ہے کہ علماء حق جو کہ تعداد میں اگرچہ توڑی ہے، لیکن ہر دور میں حق کی شہادت دیتے رہتے ہیں، جیسا کہ آج کل عرب کی سرزمین پر حماس کے علماء اور شہداء اور مجاہدین ہیں، وہ یقیناً ایک قلیل تعداد میں ہیں۔ پورے دنیا کے مسلمان انڈونیشیا سے لے کر مراکش تک علماء اور خطباء اور حکماء اور حکمران سب کے سب سوئے ہوئے ہیں، صرف وہ لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی اکثریت قاری وہ منافقین کے گروہ میں سے ہوں گے، گویا کہ ایک اقلیت والا گروپ وہ صادقین کے گروپ میں سے ہوگا۔ قرآن و سنت کے ان پروانوں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور اللہ کے فرشتے ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ تو آج کل کے سیناریو میں یوں لگتا ہے کہ صرف وہی لوگ ہیں جو حماس کی حمایت کرتے ہیں، حماس کو امداد بھیجتے ہیں، یا حماس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، یا ان کے ساتھ بالفعل اس جد و جہد میں شامل ہے۔ یہ کتنا بڑا کام ہے لوگوں کو راہ راست پر لانے کی کوشش، اور اس کے بجائے لوگوں کو غلط راستے پہ لگانے کی کوشش، یہ کتنا بڑا نقصان دہ ہے۔ اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کی ہے، جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے، اور یہ حدیث مسلم شریف اور ترمذی دونوں میں موجود ہے۔ حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من دعا الی ہدی کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ لا ینقص ذلک من اجورہم شیئا، جس نے دین کی طرف، ہدایت کی طرف دعوت دی، اور وہ اس دعوت کو قبول کر کے اس کے راستے پر چل پڑے، تو اسے اس کے پیروکاروں کی ثواب کی مانند اجر ملے گا،
بغیر اس کے کہ ان کے ثواب میں کوئی کٹوتی ہوگی۔ اگر آپ کی وجہ سے کوئی راہ راست پر آ جائے اور کوئی نیک عمل کرنے لگے، مثلاً آپ نے حماس کے لیے مالی امداد کی اپیل کی اور اس کی وجہ سے لوگوں نے مالی امداد دیا، اور کوئی ذاتی طور پر ان کی مدد کرنے کے لیے پہنچ گیا، تو گویا کہ آپ کے دعوت کا یہ اثر ہوگا کہ ان کا اجر تو ان کو ملے گا، اس میں کوئی کٹوتی نہیں ہوگی، لیکن ان کے اجر کے برابر دائی کو بھی ملے گا۔ لیکن اگر دوسری سائڈ پر اب لے لیں، نگیٹو سائڈ پر، تو حضور نے فرمایا وَمَن دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَن تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا۔ جو بدقسمت لوگوں کو گمراہی کی طرف دعوت دے، مثلاً آپ اسرائیل کے حق میں لوگوں کو دعوت دے، امریکہ کے تابعداری کے حق میں دعوت دے، اور آپ دنیا پرستی کی طرف دعوت دے، تو جو لوگ آپ کی دعوت کو قبول کریں گے وہ آپ کے پیروکار ہو گئے، تو اسے اپنے پیروکاروں کی گناہوں کی مانند بوجھ برداشت کرنا پڑے گا۔ یعنی جتنے لوگ آپ کی دعوت کی وجہ سے گمراہ ہو گئے ہیں، ان کی گناہ میں آپ کا بھی حصہ ہوگا، ان کے گناہ سے کٹوتی نہیں ہوگی۔ فرمایا لا ينقص ذلك من آثامہم شیئا، بغیر اس کے کہ ان کے گناہوں میں کوئی کمی آ جائے۔ گویا کہ جو کام دائی حق کے ذمہ ہیں، اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کے لیے آخرت کی اجر کے لحاظ سے یہ بہترین عمل ہے، اور جو لوگ اس کی وجہ سے راہ راست پر آ گئے ان کے ثواب میں اس کا حصہ ہوگا۔ اور اگر وہ کہتا ہے خود عمل نہیں کرتا، اپنی زندگی میں نہیں لاتا، بلکہ صرف کہنے کی حد تک قرآن پڑھتا ہے، تلاوت کی حد تک، یا صوفیوں کی طرح ذکر و اذکار کی حد تک، لیکن باہر اس کے معاملات اس کے آثار سے خالی ہیں، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری امت کے اس اکثریت کے گروپ کا ایک رکن ہے جسے منافقین کہا جاتا ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔